السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے درس قرآن کی کلاسز الحمدللہ جاری ہے، اور جو کچھ بھی کہا اور سنا جا رہا ہے یہ اسی کی توفیق ہے، اور ہم اس کے شکر گزار ہیں، چونکہ اللہ جل شانہ سے متعلق ہماری نشستیں چل رہی ہیں۔ اسی لیے میں نے یہ سوچا کہ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات حمیدہ سے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں، اور جس کے لیے میں نے آیت الکرسی کا انتخاب کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور اس کے معبود ہونے سے، اور پھر اس کی تمام جو اختیارات ہیں، اس کی جو قدرت ہے، ان تمام چیزوں پر جیسے اس میں احاطہ کیا گیا ہے۔ آیت الکرسی کا پہلے میں اس کی تلاوت کروں گا اور پھر ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس پر ہم مزید گفتگو کریں گے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ان آیات کے ترجمہ سماعت فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آئے نہ نیند۔ اسی کی ملکیت میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ وہ اس کی منشا بغیر کسی چیز کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس کی کرسی کی وسعت نہ زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ وہ خدا تعالیٰ ان کی حفاظت سے تھکے نہ اکتائے، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیات میں سب سے پہلے جو آیت ہمارے سامنے آئی وہ یہ، جو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معبود سے مراد جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، خدا تعالیٰ رب العالمین، وہی ہمارا پروردگار ہے اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔
الحی القیوم جو زندہ ہے اور قائم ہے اور تمام کائنات کو تھامے ہوئے ہے، تمام چیزوں کو تھامے ہوئے ہے۔ اس کے تعلق سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بلکہ میں یہاں پر ایک دو تین صحابہ کے ناموں کے حوالے سے یہ آیت الکرسی کے تعلق سے کچھ فضیلتیں بھی سامنے آئی ہیں، اس کو میں بعد میں رکھوں گا، لیکن یہاں پر جو بات بتلائی جا رہی ہے کہ وہ رب، ہمارا معبود، ہمارا پروردگار، جسے ہم اللہ کہتے ہیں، وہ ایسا ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ نیند سے مراد تو آدمی جو ہے سو غفلت میں چلا جاتا ہے، نیند میں جب سو جاتا ہے تو وہ غفلت میں چلا جاتا ہے، اور اونگ سے بھی آدمی پر جو ہے سو غفلت طاری ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ صفات حمیدہ یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں کہ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اونگ بھی نہیں آتی، جیسا کہ عموماً جو ہے سو ہم کو جب نیند کا جب غلبہ آتا ہے تو ہم اونگنے لگتے ہیں، تو ذرا تھوڑا سا جھٹکا لیتے ہیں، تو وہ کیفیت بھی اللہ رب العالمین میں پیدا نہیں ہوتی۔ وہ ہے ہمارا رب۔ اور پھر اس کے بعد جو آیت ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملکیت میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے اختیارات اور اس کی قدرت کا جو ہے سو اللہ تبارک و تعالیٰ اظہار کر رہا ہے کہ کائنات میں، زمین و آسمان میں، یا جتنے بھی جو ہے سو مخلوقات ہیں جن کے لیے جو تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، وہ تمام چیزیں اللہ ہی کی ملکیت ہے، تمام چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تمام چیزیں اللہ ہی کی ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملکیت میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں، یعنی کہ اسی کی قدرت میں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، اور ہر چیز مجبور ہے، بے بس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں تمام کائنات کی ہر چیز اس کی قدرت میں ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار ہو رہا ہے، اور یہ بات بھی بتلائی جا رہی ہے کہ جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے۔ اور اسی لیے جیسے قرآن مجید کے بعد دوسرے آیتوں میں بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہم تعریف بیان کرنے کے لیے جو کوشش کرتے ہیں بندے، تو اس کے تعلق سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو سورہ کہف کی 109ویں آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم فرما دو، اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئیں۔ یہ سورہ کہف کی 109ویں آیت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ لقمان کی 27ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور اگر یہاں پر دیکھیں آپ، اور تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ہم غور و فکر کر رہے ہیں، تو یہاں پر ہماری اپنی معذوری کا بھی ہم اظہار کر دے رہے ہیں، ہم اپنی معذوری کا ہم اظہار کر رہے ہیں۔ کس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان کی 27ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اور اگر زمین میں جتنے پیڑ ہیں سب خلم بنا دیے جائیں، یعنی کہ جتنے بھی درخت ہیں ان تمام درختوں کو کاٹ کر اگر ان کا خلم بنا دیے جائیں، اور پھر سمندر، جو سمندر ہے اس کو سیاہی بنا دی جائے، اور پھر اس کے علاوہ یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ سبعتوں کا اظہار کیا گیا، سمندر کی سیاہی ہو، اس کے پیچھے 7 سمندر اور، تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ یعنی یہ کہ تمام دنیا میں جتنے بھی اشجار، جتنے بھی درخت ہیں، ان تمام درختوں کو کاٹ کر خلم بنا دیا جائے، اور 7 سمندروں کا جو پانی ہے اس کو اگر سیاہی بنا دی جائے،
تو اس سے لکھنے والوں کا لکھنا ختم ہو جائے گا، سیاہی ختم ہو جائے گی، درخت کے وہ قلم ختم ہو جائیں گے، گھس جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے حمد و ثنا بیان نہیں ہو سکتی۔ وہ اللہ رب العالمین ہیں، اس کی تعریف ہم کیا بیان کر سکتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کبریائی، اس کی ملکیت، اس کی شان، اس کی عظمت، ان تمام چیزوں کا ان آیتوں میں، دونوں آیتوں میں یسوع اللہ تبارک و تعالیٰ نے احاطہ کر لیا کہ کوئی اگر اس کی تعریف کرتے بیٹھ جاؤ تو تعریف اس کی آپ کرتے چلے جائیں گے، کرتے چلے جائیں گے، لیکن اس کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی الحمدللہ کہ قرآن مجید پر کتنے علماء کرام نے تراجم نہیں کیے، کتنے علماء کرام نے تفاسیر نہیں لکھے، اور پھر دنیا میں کتنی زبانیں ہیں، ان تمام زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم اور تفاسیر ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تعریف جس کا وہ حقدار ہے، اس کی تعریف کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر وہی بات کہی جا رہی ہے کہ لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض، اسی کی ملکیت میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے، یہ آیت پر بھی ہم کو تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہاں پر الا باذنہ کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں استعمال کیا ہے، قرآن مجید نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ کیا اس کے معنی کیا ہے؟ تھوڑا سا ہم غور کریں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ یہاں پر آپ لوگ میرے جملوں کے زور پر اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہہ رہا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی زبان نہیں کھول سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اجازت دے گا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شفاعت کریں گے۔ انبیاء کرام شفاعت کریں گے، صدیقین شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے، صالحین شفاعت کریں گے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا، جسے اللہ اجازت دے گا۔ مختلف تفاسیر میں آپ کو جو اگر تفصیل سے آپ پڑھیں گے تو یہ باتیں سامنے آئیں گی کہ قرآن مجید میں قیامت کے دن ایسے لوگ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، ایسے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اذن دے گا، اجازت دے گا کہ ہاں تم ان کی شفاعت کرو۔ جیسا کہ ایک عام بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم کسی اپنے بچے کو حافظ قرآن بناتے ہیں، تو مفسرین کرام کے تفاسیر میں ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حافظ قرآن کو جس کے اندر جذبہ للہیت پوری طریقے سے ہو، وہ پوری طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں قرآن کو یاد کیا، قرآن کے علم کو پھیلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حافظ قرآن کو بھی اجازت دے گا کہ وہ اپنے خاندان کے 10 افراد کو شفاعت کرے، اور ایسے 10 افراد جن پر دوزخ واجب ہو گئی، ایسے لوگوں کی شفاعت کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا۔ تو اسی طریقے سے تفاسیر میں یہ باتیں آتی ہے، ہم کیا ہے ایک جملے کو پڑھ لیتے، اس کو آدھا سنتے، آدھا اس کے مفہوم کو نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے کنفیوژن ہوتا، جس کی وجہ سے ہم کیا ہوتا، جو جیسا بتا دیے ویسا ہم سمجھتے کہ الفاظ کی جو اس کی جو بندش ہے، الفاظ میں جو زور دیا گیا ہے، اس بات کو آپ محسوس کریں کہ بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا، لیکن جسے شفاعت کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا وہ شفاعت کریں گے۔ بہت سی تفاسیر میں بہت سی باتیں ہیں شفاعت کے تعلق سے، بہت سی جو سو روایات ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایک دوست جو جنتی ہے اپنے دوست کے لیے بھی جو سو وہ سفارش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، بشرطے کہ اب یہاں پر ایک بات جو آ رہی ہے اس کے اندر اور ایک چیز جو سو آگے جو سو آئے گی، وہ یہ ہے کہ اس میں یہ باتیں بتلائی گئی تفاسیر میں کہ جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے
وہ بھی پابند شریعت ہوگا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ وہ بندے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت کی اجازت دیں گے تو وہ انہی کی سفارش کریں گے، انہی کی شفاعت کریں گے، انہی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گزارش کریں گے۔ جو لوگ، جو دوست یا جو اپنے رشتہ دار یا جن کی وہ سفارش کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بندے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی کہ حمد و کبریائی بیان کرنے والے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن مجید پر اور تمام اعمال پر ایمان رکھنے والے رہیں گے، لیکن کچھ گناہوں کی وجہ سے وہ سزا کے مستحق قرار دیے جائیں گے۔ ایسے لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر چکے ہیں اور دل سے مانتے ہیں اور زبان سے اقرار کر چکے ہیں اور کچھ حد تک مومنانہ صفات پر اپنی زندگی گزارے ہیں، نیکی پر اپنی زندگی گزارے ہیں، لیکن کچھ گناہوں کی وجہ سے، کچھ نافرمانیوں کی وجہ سے وہ اگر دوزخ میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نیکوکار بندوں کو ان کی سفارش قبول کرتے ہوئے ایسے گنہگار بندوں کو دوزخ سے نکالنے کی اذن، اپنی اجازت دے گا۔ اسی لیے یہ بات کہی گئی، تفاسیر میں یہ بات آتی ہے، چونکہ یہ بہت اہم عنوان ہے اس لیے میں آپ کے سامنے تفصیل سے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ ہم ایسے بھی نہ ہو جائیں کہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، اللہ ہی مغفرت کرنے والا ہے، بے شک اللہ ہی مغفرت کرے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سربہ سجود ہو جائیں گے قیامت کے دن، اور یہاں تک سربہ سجود ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تسبیح کو قبول کرے گا اور کہے گا کہ سر اٹھاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفاسیر میں یہ بات آتی ہے، مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت، امت کی شفاعت کے لیے اسے درخواست کریں گے۔ تفاسیر میں یہ بات آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ جاؤ۔ اب یہاں پر ایک نقطہ بہت اہم ہے، بہت اہم نقطہ ہے یہاں پر، جو سو میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جائیے آپ، جا کر جو ہے سو دوزخ میں سے اپنے امتیوں کو، جس کے دل میں مختلف روایات ہے، کسی نے دینار کہا، کسی نے گیہوں برابر کہا، کہ اگر کسی کے دل میں اگر ایمان دینار برابر ہے یا گیہوں برابر ہے تو اس کے دل میں جو ایمان ہے اس کی وجہ سے آپ اس کو دوزخ سے نکال لیں۔ اب یہاں پر ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہم جو خواب غفلت میں ہیں، جو خواب غفلت میں ہم پڑے ہوئے ہیں، کیا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، کبھی کچھ وقت آ گیا تو ہم نمازیں پڑھ لی، کبھی کچھ ماں باپ کی خدمت کر لی، اکل حلال کما کر زندگی گزار لی، کبھی کچھ اپنے آل و اولاد کی تربیت کے لیے بھی کچھ کام کر لیا، اور ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ جنت ہمارے بن گئی، جنت کے ہم حقدار ہو گئے۔ ہم یہ خواب غفلت میں ہیں۔ یہی نہیں ہے، اس کے اندر کے آگے کی آیت میں یہ بات آئے گی کہ مکمل طور پر ہم کو اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا پڑے گا، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو احکامات نازل کیے ہیں، نہ صرف اس پر ایمان رکھنا ہوگا بلکہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، تو وہ ہم پھر حقیقی معنوں میں مومنانہ صفات والے بنیں گے، وہ چیزیں ہمارے کو بھی حقدار، ہم بھی جو ہے سو بنیں گے۔ اسی لیے تقویٰ و پرہیزگاری کی زندگی کی اہمیت ہے۔ تو یہاں پر جو بات بتلائی گئی وہ یہی بات بتلائی گئی کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر، یعنی کہ اگر اجازت ہوگی تو وہ شفاعت کریں گے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا وہ شفاعت کریں گے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، دیکھیے آپ اس کے اندر وہ بات بتلائی جا رہی ہے، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ اس کی منشا بغیر کسی چیز کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس کے اندر یہ بات بتلا دی گئی کہ جتنا بھی علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو علم حاصل ہے وہ اس کا اپنا علم ذاتی علم ہے، اور چاہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا ہو یا جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں جتنا بھی علم دیا گیا ہو،
اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے سامنے محدود ہی جانا جائے گا۔ لیکن یہ بات حق ہے کہ جتنا علم انبیاء کرام کو دیا جاتا ہے اتنا علم کائنات میں کسی اور کو نہیں ہوتا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے، ہم بہت ہی مجبور اور بے بس بندے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے صالحین بندوں کو جو علم دیتا ہے، جو اس سے آگے ہی ان کو جو اسے پہنچاتا ہے، وہ علم کہیں زیادہ عام بندوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن جتنا علم دیا گیا ہے، جتنے بھی انبیاء کرام کو ہو، وہ علم کو ہم محدود ہی قرار دیں گے۔ لیکن وہ علم اتنا ہوگا کہ جس کے علم کے میں یہ کہوں گا کہ ان کو جو علم دیا گیا ہے اس کے ہم علم کے عین سے بھی ہم واقف نہیں ہو سکتے، اتنا علم دیا گیا۔ اور وہ جتنا بھی علم ہے وہ تمام علم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم محیط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات سے واقف ہے۔ تو یہاں پر مفسرین نے جو تفسیر میں جو باتیں رکھی ہے، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت کی اجازت دے گا تو وہ جانتا ہے کہ یہ بندے کس کی شفاعت کرنے والے ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ ہاں، یہ بندے جن کی شفاعت کرنے والا ہے تو اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی شامل حال رہے گی۔ تو ایسے ہی بندوں کی شفاعت وہ بندے کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوں گے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرے گا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا۔ ایسے بندے بھی جس کی سفارش کریں گے، ان بندوں کے تعلق سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ بندے جن کی سفارش کر رہا ہے اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی شامل حال رہے گی۔ اس سے یہ بات سامنے آئی کہ ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو کھول کھول کر، غور و فکر کر کر، مختلف تفاسیر کو پڑھ کر ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر مضبوط ہمارا ایمان ہو۔ اسی لیے میں نے 2 روز پہلے کی بھی مجلس میں نے بات رکھی تھی کہ سب سے پہلے ہمارا ایمان سب سے زیادہ اگر کسی پر ہونا ہے تو وہ ایمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہونا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کہی ہوئی بات پر ہمارا پوری طریقے سے ایمان ہونا ہے، دل کی گہرائیوں سے، کہ آپ نے جو بات کہہ دی وہ حق ہے۔ جو بات آپ نے کہہ دی کہ یہ قرآن ہے تو یہ قرآن میں جو کہی گئی وہ بات پوری حق ہے، وہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں۔ اور اس سے ہٹ کر جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کر کر بتلایا، جو ارشادات آپ کے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں، ہمارے احادیث کی موجودگی میں ہمارے سامنے ہیں، وہ تمام چیزیں حق ہے۔ جب ان باتوں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری بے پناہ محبت ہوگی تو یہ سمجھیے کہ ہمارا ایمان بھی پختہ ہوگا۔ کس پر ایمان پختہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا ایمان پختہ ہوگا، عالم بالغیب پر ہمارا ایمان پختہ ہوگا، کیونکہ یہ تمام چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ساری کائنات پر محیط ہے، اور اللہ کائنات جتنی بھی جو بھی چیزیں ہیں وہ تمام چیزوں کی مالک اللہ رب العالمین ہیں۔ ہمارا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے اس کا عطا کردہ ہے۔ اسی لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنتے ہیں، اور جو شکر گزار بنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہی سرفراز کرتا ہے، دنیا میں بھی سرفراز کرتا ہے، اور بعد مرنے کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے اور انہیں اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے وہ آیت رکھی، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی بندوں کو پسند کرتا ہے جو تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ کہ اس سورت کی بہت سی فضیلتیں آئی ہیں۔ میں آخری میں 2-4 فضیلتیں آپ کے سامنے بات رکھ دوں، ہو سکتا ہے کہ آپ تمام اصحاب اس بات سے واقف ہوں گے۔ پہلی چیز تو یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، بعض روایات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کہ تم بتلاؤ کہ اس میں کون سی ایسی تمام جو ہے سو قرآنی آیات میں کون سی ایسی آیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت مقبول ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں،
اور ان سے پوچھتے ہیں کہ تم بتلاؤ کہ کون سی آیت ہے. تو صحابہ کرام کا معاملہ ایسا تھا, یہ بات کو آپ پیش نظر رکھیے کہ صحابہ کرام سے جب کوئی سوال کیا جاتا تو فوری طور پر صحابہ کرام کہتے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. پھر سرکار دو علیہ وسلم نے پھر پوچھا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تم بتلاؤ کہ قرآن مجید کے جو آیات ہے اس میں افضل ترین آیت کون سی ہے. اس وقت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ آیت ہے آیت الکرسی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں بات آتی ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر آپ یہ کہتے ہیں کہ ابو المنذر آپ کا جو ہے سو نام تھا, ابو المنذر کے نام سے جو سو آپ کو وہ کرتے تھے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو, تمہیں علم مبارک ہو, یعنی کہ آپ نے جو بات کہی وہ صحیح ہے. یہ ایک سب سے بڑی فضیلت ہمارے سامنے آئی. پھر اور ایک فضیلت یہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ 2-3 جو ہے سو صحابہ کے تعلق سے وہ واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ, اور پھر ایک جو ہے سو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک جو ہے سو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 صحابہ سے بھی الگ الگ طریقے سے واقعات جو ہے سو منقول ہے تفسیر میں کہ ایک چور آتا ہے ان کے گھر میں. اللہ تعالیٰ سرکار علیہ وسلم جو ہے سو حفاظت کرنے کے لیے مختلف روایتیں کھجور کے جو ہے سو وہاں پر جو ہے سو وہ رکھے ہوئے تھے, مال غنیمت کا سامان رکھا ہوا تھا. تو وہاں پر ایک چور آتا ہے, آ کر جو ہے سو اس میں سے چوری کرتا ہے. تو اسے جو ہے سو یہ 3 صحابہ سے روایت ہے. کس سے 3 صحابہ سے؟ ابی بن کعب اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور تیسرے صحابی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تینوں سے روایت ہے منقول. الگ الگ واقعات جو ہے سو اس میں شامل ہے. تو اس کے اندر یہ بات بتلائی گئی کہ جب ان سے یہ بات پوچھی گئی تو جب وہ جا کر جو سو چور کو پکڑ لیتے تو انہیں بولتا کہ آپ مجھے چھوڑ ڈالو, میرے کو ضرورت تھی, میرے بیوی بچوں کو کھلانا ہے, ضروری ہے, وہ چھوڑ دیتے. تو اسی طریقے سے جب یہ جا کے سرکار علیہ وسلم کو جا کر یہ واقعہ سناتے تو پھر سرکار علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ وہ آج پھر آئے گا. پھر دوسرے دن وہ شخص آتا اور پھر چوری کرتا, پھر جو ہے سو پکڑ لیتے. پھر پکڑ لینے کے بعد پھر بولتے اس کو کہ بھائی تم جو ہے سو مجھے چھوڑ ڈالو, میں جو ہے سو میری ضرورت ہے, میرے کو اس لیے میں آیا, وہ یہ بول کے پھر. تو صحابہ کرام جو ہے سو نرم دل بھی تھے تو پھر اس کو چھوڑ دیتے. پھر جا کے سرکار سے یہ بات کہتے ہیں کہ جو ہے سو یہ چیز جو ہے سو میں وہ ہوتا مجھے. تو پھر یہ بات جب ان کے سامنے رکھتے سرکار تو بولتے کہ آج پھر وہ آئے گا. پھر تیسرے دن جاتے, تیسرے دن پکڑ لیتے. تو تیسرے دن کا واقعہ ختم پر ہے. تیسرے دن جو ہے سو جب یہ بات ہوتی ہے تو وہ پکڑ لیتے, بولتے کہ نہیں اب تو تجھے میں لے کے جاؤں گا. تو تیسرے دن وہ چور کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو, میں تمہیں ایسی آیت بتلاؤں گا کہ اگر تم وہ آیت کو رات میں پڑھ کر سو جاؤ تو پھر تمہارے اوپر ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ قائم کرتا ہے. وہ فرشتہ تمہارے مال کی اور تمہاری حفاظت کرے گا.